ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین، آج ایک دفعہ پھر بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق. جو تفتیشی افسر ہے اس پر ذاکر جعفر شریک ملزم جو ہے، اس کے وکیل بشارت اللہ ایڈوکیٹ نے اس پر جرح کی. وہ جرح کیا تھی؟ بنیادی طور پر جرح کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ سٹیٹمنٹ پہلے تفتیشی افسر نے دی ہے، اب اس پر ون بائی ون ڈیفنس کے سارے جو لائرز ہیں، کونسلز ہیں، وہ اس پر جرح کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے وہ سوالات اس کیس ریکارڈ اس سے متعلقہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹراڈکشن ہے یا جو بھی چیز ہے. تو کافی چیزیں ہیں اس میں. میں ڈائریکٹلی کسی اگر سوال کی ضرورت ہوگی تو ہم بتاتے جائیں گے، لیکن ڈائریکٹلی جاؤں گا کہ جو جوابات ہیں، کیا کیا جواب دیا جو تفتیشی افسر ہے اس نے جو بشارت اللہ ایڈوکیٹ کو. تفتیشی افسر عبدالستار خان کہتا ہے کہ جو 20 جولائی کو تقریباً 11:22 پر کیس کی تفتیش شروع کی. یہ 20 جولائی کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ پولیس اہلکار سکندر، دوست محمد، زبیر مظہر، عابد رفیق، اعتزاز اور ایس ایچ او ویمن جو تھانہ ہے اس کی، وہ میرے ساتھ تھی. اس کے بعد یہ کہا کہ عابد رفیق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، عابد جو ہے لطیف نہیں لکھوایا ہوا. یہ سوال ہوا تھا کہ آپ نے عابد رفیق لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ عابد لطیف ہے، تو کیا آپ نے عابد لطیف لکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، عابد لطیف نہیں لکھا. اس کے بعد تفتیشی افسر نے کہا کہ مدعی وہاں پہ موجود تھا اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی. اس کے بعد آگے چل کر تفتیشی افسر کہتا ہے کہ پولیس ڈائری میں NFSA کے کسی اہلکار کو بلانے کا ذکر نہیں ہے جو وہاں پہ موقع پہ جس کو آنا تھا. یہ مطلب وہ آئے ہیں تو ریکارڈ پہ یا پولیس ریکارڈ میں اس کا ذکر نہیں ہے ڈائری میں. 27 جولائی کو 7 افراد کی CDR جو ہے وہ موصول ہوئی، مطلب جو موبائلز کا ڈیٹا ہے وہ موصول ہوا. 27 جولائی سے پہلے ذاکر جعفر، عصمت اور 2 اور جو ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تھے. کسی موبائل کمپنی سے ریکارڈ نہیں لیا، نہ ہی کسی موبائل کمپنی والے کا بیان ریکارڈ کیا. تو یہاں پر سوال یہ ہوا تھا کہ کسی موبائل کمپنی سے ہم نے ریکارڈ لیا یا کسی کا بیان ریکارڈ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، SP آفس سے ہم نے ریکارڈ لیا، کسی موبائل کمپنی سے ڈائریکٹلی ریکارڈ نہیں لیا، نہ ہی کسی کا بیان ریکارڈ کیا. اس کے بعد یہ کہا کہ نور مقدم کا واٹس ایپ کا ڈیٹا نہیں لیا، وہ پاسورڈ نہیں کھلا. مطلب موبائل کا وہ آپ کو یاد ہو، ہم نے ویڈیو بھی کی تھی کہ FIA کے پاس وہ پاسورڈ کیونکہ نہیں کھل سکا تھا، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی واٹس ایپ کا اسی موبائل کھلتا تو تب سامنے آتا. اس کے بعد یہ کہا کہ مدعی نے کبھی نہیں کہا مجھے کبھی واٹس ایپ پر بھی کال موصول ہوئی. ایک واٹس ایپ کال کے حوالے سے جو شوکت مقدم صاحب نے کہا تھا اپنے بیان میں، تو یہ اس کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ تفتیشی افسر کے سامنے مدعی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے واٹس ایپ پر کال موصول ہوئی تھی. اس کے بعد تفتیشی افسر کہتا ہے کہ ذاکر کے CDR کے 8 اوراق لکھے ہوئے ہیں اور فرد پر 11 صفحے. اچھا، یہ مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل جو پیجز ہیں وہ 11 ہیں، جو ریکارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں وہ 8 ہیں. تو یہ تھوڑا سا تضاد تھا، تو وہ اس نے کہا کہ اسی طرح ہی ہے جب یہ سوال بنیادی طور پہ ہوا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سکندر کے بیان میں CDR اوراق کی تعداد بیان اور فرد میں مختلف ہے. یہ انہوں نے کنفرنٹ کروایا تھا کہ یہ آپ کہہ دیں کہ یہ مختلف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ملزموں کے 6-7 دن کے موبائل کا ڈیٹا جو ہے وہ لیتے رہے ہیں. تفتیشی افسر نے یہ کہا تھا. اور اس کے بعد کہا کہ نور مقدم کا 20 جولائی کا پورے دن کا ڈیٹا نہیں لیا کیونکہ 10:46 کے بعد فون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، مطلب موبائل بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ریکارڈ کا ڈیٹا نہیں لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہیں نہیں لکھا، نہ کمپنی نے بتایا کہ 10:46 پر نور مقدم کا جو ہے وہ موبائل بند ڈیٹا نہیں ہے. تو یہ سوال بنیادی طور پر ہوا تھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ موبائل بند تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کسی کمپنی نے بتایا، کسی نے ڈیٹا کے حوالے سے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں لکھا اس حوالے سے. اس کے بعد آگے جا کر کہتے ہیں کہ نور مقدم کے نمبر پر بہت سارے مختلف نمبروں پر انکمنگ آؤٹ گوئنگ کالز رابطے ہوئے، اور ان میں ایک نمبر جو انہوں نے بتایا 19 جولائی
19 जुलाई और 20 जुलाई को जो बिशारतुल्लाह ने बताया 0341 नंबर है, आगे पूरा जो डिजिट्स दिए हुए हैं, तो इस नंबर पर नूर मुकद्दम का मुतअद्दिद बढ़ता रब्ता हुआ, तो इनकमिंग आउट गोइंग कॉल्स का वो कह रहे थे। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इस नंबर वाले बंदे को शामिल तफ्तीश नहीं किया और इस नंबर वाले के साथ इनकमिंग मैसेजेस भी हैं। मतलब ये पूछा गया था कि क्या मैसेजेस भी हैं, क्योंकि CDR में मैसेज का जो है वो आ जाता है रिकॉर्ड कि मैसेज हुआ है, तो मैसेजेस भी हैं। तो ये सवाल हुआ था, तो तफ्तीशी अफसर का जी बिल्कुल CDR में इसके रिकॉर्ड में मौजूद है कि मैसेजेस भी हैं। उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नूर मुकद्दम के मोबाइल से मैसेज कभी नहीं लिखे क्योंकि मोबाइल ही नहीं खुला। मतलब वो जो कह के वही बात पिछली के जो मैसेजेस हैं वो आ रहे थे कि आपने देखे, तो उन्होंने कहा कभी मोबाइल ही नहीं खुला तो मैसेजेस कैसे देख सकते थे। और उसके बाद ये है कि मोबाइल ना खुलने की बात कहीं नहीं लिखी। ये तफ्तीशी अफसर से सवाल हुआ था कि क्या आपने रिकॉर्ड पे कहीं लिखी, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पे नहीं लिखी, लेकिन FIA की रिपोर्ट मौजूद है कि मोबाइल नहीं खुला। उसके बाद कहते हैं कि नूर मुकद्दम की वालिदा से भी CDR के मुताबिक काफ़ी मरतबा कॉल्स हैं और कभी नूर मुकद्दम की वालिदा को शामिल तफ्तीश नहीं किया। ये कहा तफ्तीशी अफसर ने, यह सवाल हुआ था कि क्या आपने शामिल तफ्तीश किया है। उसके बाद कहते हैं कि नूर मुकद्दम की CDR के नंबर्स वालों को भी बुलाकर कभी शामिल तफ्तीश नहीं किया। मतलब कि जो जिन नंबर पे इनकमिंग आउट गोइंग कॉल्स आ रही थी तो क्या उनको शामिल तफ्तीश किया, तो उन्होंने कहा नहीं किया। उसके बाद कहते हैं कि जाकिर जाफर की CDR के असल में 11 औराक में से मैंने 8 लिखे थे। CDR पर किसी मुलजम का नाम प्रिंट शुदा नहीं है। अच्छा, वो जो पेजेस थे, मैंने अपनी जो वीडियोस थी उसमें बताता रहा हूँ, उस पेजेस पे प्रिंट शुदा किसी का नाम नहीं था कि ये CDR फलां की है, दूसरी फलां की है, तीसरी फलां की है। उसके बाद कहते हैं कि CDR पर ना दस्तखत, ना नाम, ना किसी दफ्तर का नाम है। तो ये भी इसी तरह ही है कि वो मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, उस पर ये कहीं पे नहीं है कि किसका दस्तखत हो या दफ्तर हो या नाम हो। उसके बाद कहते हैं कि मतलब वो हाथ से लिखा हुआ है कि ये जाकिर का है, ये असमत का है, CDR है। उसके बाद कहते हैं कि CDR के किसी सफ़े पर मेरे दस्तखत नहीं है। मतलब उन्होंने सवाल किया क्या आपके दस्तखत में का नहीं है। 20 जुलाई को दिन 1:51 पर मुद्दई और जाकिर की 668 सेकंड की कॉल है। तो उसने कहा जी पूरी तफ्तीश में मुद्दई ने कभी नहीं बताया, ना मैंने पूछा कि जाकिर की शौकत से 20 जुलाई को जो फ़ोन पर बात हुई थी वो क्या थी। ये कहा, यह सवाल हुआ था तो क्या आपने पूछा था, उनका ना पूछा ना बताया मुद्दई ने। उसके बाद कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक जाकिर जाफर और असमत जाकिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 21 जुलाई सुबह 9:18 पर पहुंचे। 22 जुलाई को जाकिर जाफर और असमत आदम मेरे पास थाने आए। मोबाइल कंपनी से CDR की ओनरशिप नहीं ली, ना नंबर्स के हवाले से पूछा नंबर किसका है। अच्छा, अब मतलब दूसरा था कि जो नंबर्स हैं, मतलब नूर मुकद्दम का नंबर है, मकतूला का, मुलजम का, शरीक मुलजमान का, तो ये नंबर किसका है। तो ये सवाल हुआ था क्या आपने ओनरशिप किसी से पूछी थी, किसी कंपनी से, तो उन्होंने कहा नहीं पूछी, कंपनी से ओनरशिप नहीं पूछी। उसके बाद ये हुआ कि मेरी तरफ से, उसने कहा जी वकील ने कहा कि मेरी तरफ से लिख लें कि CDR का टेम्पर्ड रिकॉर्ड बनाया है और मुद्दई के असर की वजह से प्रोसिक्यूशन का केस बनाने के लिए ये किया गया है। अच्छा, ये मतलब अपनी सजेशन जो है ना वो वकील लिखवा रहा होता है जब जरा के दौरान कि इस पे सजेशन मेरी ये लिख लें, ये लिख लें, ये अल्टीमेटली कोर्ट ने उसको फाइनलाइज करना होता है। अच्छा, उसके बाद कत्ल का कोई चशमदीद गवाह नहीं, नक्शा मुद्दई की निशानदेही पर बनाया। शौकत मुकद्दम के वक़ुआ के मौका पर किसी फ़र्द का जो है गवाह नहीं है। मतलब वो जो चशमदीद गवाह है उसके हवाले से कहा है कि डेफिनेटली वो चशमदीद गवाह जो है वो नहीं है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर कहता है कि दोनों नक्शों में DVR को कब्जे में लेने का जिक्र नहीं है। दोनों नक्शों में नूर मुकद्दम से खिड़की से छलांग लगाने भागने का जिक्र नहीं है। जो नक्शे बनाए गए थे कि नक्शे में बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब जो CCTV फुटेज है वो मौजूद है, जो उस पर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन नक्शे में क्या लिखा, नक्शे में नहीं लिखा, लेकिन बाकी जगहों पे उसका रिकॉर्ड मौजूद है। कैमरे किस जगह लगे हुए नक्शों में इसका जिक्र मौजूद नहीं। मतलब जो नक्शे बनाए गए थे इस जगह कैमरा है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। तो वो FIR मुझे मौके पर मिली, मैंने उसको पढ़ा। FIR में जाकिर की मौका पर मौजूदगी का जिक्र नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई पुलिस में मौका पर जो है वो लाश का जिक्र नहीं है। तो ये सारी जो मतलब उसने कहा जो स्टेटमेंट थी मुद्दई की उसमें फिर ये लाश का जिक्र है, जो जाकिर जाफर है उसका जिक्र है। मतलब जो स्टेटमेंट मुद्दई की थी, मतलब जो कंप्लेनेंट की थी उसमें इसका जिक्र मौजूद है। लेकिन जब स्पेसिफिकली सवाल कोई वकील पूछ रहा होता है तो उसका स्पेसिफिक जवाब जो है वो मांगता है कि हाँ या नहीं में जवाब दे। लेकिन यह है कि उसका उन्होंने वजाहत की कि ये है मामला कि उसकी मौका पर मौजूदगी का जिक्र जो है वो कंप्लेनेंट के बयान में भी है और लाश की मौजूदगी का जिक्र कंप्लेनेंट के बयान में भी है। जाए वक़ुआ के सामने और बैक साइड पर जो है वो मकानात बने हुए हैं, उनकी CCTV फुटेज मैंने नहीं ली, ये कहा जो
تفتیشی افسر ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ رپورٹ مرگ کے 22 اور 23 نمبر پر کالم خالی تھے بعد میں لکھے. اچھا یہاں پہ وکیل نے کہا کہ جو رپورٹ مرگ ہے اس کے 22 اور 23 نمبر پر جو کالم تھے وہ خالی تھے بعد میں لکھے گئے. یہ انہوں نے سجیشن لکھوائی کہ یہ بعد میں لکھے گئے. بہرحال جو مدعی سائڈ پروسیکیوشن سائڈ وہ یہ کہہ رہی تھی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انہوں نے بلکہ فوٹو کاپی دینے کی کوشش کی. کورٹ نے کہا نہیں فوٹو کاپی ہم نہیں لیتے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی سجیشن لکھوا دی. اس کے بعد رپورٹ مرگ میں ڈاکٹر شازیہ کے دستخط نہیں ہے جو مطلب وہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے تھا معاملہ. لاش کے متعلقہ پارسل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ 23 جولائی کو موصول ہوئی. سی سی ٹی وی میں جو لڑکی گرتی گیٹ تک جاتی نظر آتی ہے اس کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ نہیں کرایا کیونکہ یہاں پہ اس نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں لکھی. کیا آپ نے وجہ لکھی کہ نہیں کروایا؟ تو انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں لکھی کیونکہ اس کی وفات ہو گئی تھی. گرامیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جاتا ہے بندہ فزیکلی. جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو لے کے گئے لاہور میں تو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوا. ان کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو میں جو بندہ نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے جو یہاں پہ کھڑا ہے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ وہ جب فوت ہو چکی اس دنیا سے جا چکی تھی تو اس کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کیسے ہو سکتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی گواہ نے نہیں کہا کہ یہ سی سی ٹی وی کا وقت 35 منٹ ایڈوانس ہے. اب جو تفتیشی افسر ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ 35 منٹ کا وقت ایڈوانس ہے سی سی ٹی وی پہ جو سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کسی گواہ نے نہیں کہا اپنی سٹیٹمنٹس میں کہ 35 منٹ کا جو وقت ہے ایڈوانس ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 19 جولائی 3:50 میں ظاہر جعفر کی اسلام آباد سے دوحہ کی فلائٹ تھی. 27 جولائی کو جب ظاہر کا موبائل قبضے میں لیا تو اس کی اسکرین ٹوٹے ہونے کا کوئی ذکر موجود نہیں. مطلب ریکارڈ پہ جب لی تو اس کا ریکارڈ پہ ذکر موجود نہیں کہ اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 22 جولائی کو ذاکر جعفر خود تھانے میں آیا تھا. اسلحہ لائسنس لیا تو ظاہر ذاکر سے دستخط نہیں کرائے اور وہ اس وقت گرفتار نہیں تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کے مطابق مدعی کا بیان لاش کی شناخت اور وصولی لاش کے بعد لکھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 24 جولائی جب ذاکر جعفر کو گرفتار کیا تو ضمانت پر تھا. مطلب وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ضمانت پر تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے لیکن پولیس نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بیل بیفور اریسٹ پہ ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ ظاہر جعفر عصمت آدم کی گرفتاری ان کی بس میں مچلکے جمع نہیں ہوئے تھے وہ مجھے اب یاد آ رہا ہے. ظاہر جعفر عصمت آدم کی گرفتاری کے حوالات میں بند کیا پھر ان سے تفتیش کی. 22 جولائی کو ملزم ظاہر جعفر کو شامل تفتیش کیا اس کا بیان ریکارڈ کیا. 22 جولائی کی تفتیش میں ظاہر ذاکر نے ماں باپ کا نام نہیں لیا. 24 جولائی کی ظاہر جعفر اور عصمت آدم کو شامل تفتیش کیا. ظاہر جعفر اور عصمت آدم کا پولیس کا بیان دیا عدالت میں پڑھا ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا. جو ذاکر جعفر اور عصمت آدم نے جو بیان دیا تھا نا پولیس میں وہ جو ہے وہ پڑھا انہوں نے پورا جو بیان ہے وہ لکھوایا اور پولیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جو پولیس کو دیا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی گنہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کہا تفتیشی افسر نے. اور آخری جو بات 3-4 باتیں کی کہ 26 جولائی کے بیان میں بھی ظاہر جعفر نے والدین کا نام نہیں لیا. ذاکر جعفر اور عصمت کو گرفتار کرنے پر غیر قانونی پٹیشن والے پولیس کے خلاف دائر ہوئی تھی. یہ پوچھا تھا کہ مطلب وہ پولیس کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم نے گرفتاری کر لی. اور دوسری جگہ یہ تھا کہ ان کے مچلکے جمع نہیں ہوئے تھے تو وہ پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا. ذاکر فیملی اور شوکت کی واقفیت سے متعلق کبھی تفتیش نہیں کی کہ ان کی آپس میں فیملی ٹرمز کیا تھے. موقع پر سینئر افسر آیا یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج ساری میں نے دیکھی. یہ کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ساری میں نے دیکھی ہے اور جہاں جہاں لڑکی جو ہے وہ آتے دیکھتے ہیں تو وہ میں نے فارورڈ کر کے اس کو دیکھتا رہا سارا جو پوائنٹس تھے. 18 جولائی کو رات 10 بجے سے 20 جولائی رات 9 بجے تک جو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی. جتنی ڈی وی آر دیکھی اس میں گیٹ کے باہر تک لوگ جو ہے آئے ہیں. مقتولہ کا ڈرائیور کلیم گیٹ پر آیا یا نہیں میں نہیں جانتا. تو یہ اس کے بیان پر جرا جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. 24 جنوری کو اب دیگر جو ملزمان کے وکلا ہیں وہ جرا کریں گے. تو یہ تھی ناظرین ہماری اپ ڈیٹ. اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.